یہ خبریں آتی رہیں کہ پنجشیر جو ہے وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہے، طالبان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر کابل کے اندر اور مختلف جگہوں پہ فائرنگ بھی ہوئی، ہوائی فائرنگ، اس کے نتیجے میں 70 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آئیں، اور وہاں سے پھر یہ ہوا کہ رات گئے جو امراللہ صالح جو ہیں ان کا ایک میسیج آیا ریکارڈنگ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ پنجشیر میں موجود ہوں اور میں بھی یہاں پہ ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہی دوسرا میسیج پھر احمد مسعود صاحب۔ اب جس طرح پنجشیر کے اندر جو بات ہوئی ہے، اب اس کے اندر اب جیسے ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، ساروں نے بھائی پنجشیر ٹیکن اوور اینڈ گون اوور، وہ نہیں ہوا۔ جو پنجشیر کی واقعہ تھا، اب کل 17 آدمی تو ہلاک ہو گئے نا جو ایریل فائرنگ کی خود خوشی میں، اور 100 کے قریب زخمی ہیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دیر از نو گورننس، دیر از نو کمانڈ۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ طالبان نے پنجشیر پر جیت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس خبر سے پاکستان بھی خوشی سے ناچنے لگا، اور طالبان نے خوشی میں کی گئی فائرنگ سے اپنے ہی بہت سارے لوگ مار ڈالے۔ طالبان کی خوشی اس وقت ماتم میں بدل گئی جب امراللہ صالح اور احمد مسعود نے ویڈیو جاری کر کہا کہ ہم ابھی بھی پنجشیر میں موجود ہیں، اور طالبان جھوٹی خبر چلا کر ہمارے ارادوں کو پست نہیں کر سکتا۔ ہم پوری دृढ़تا سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے آتے ہی طالبان اور پاکستان میں جیسے ماتم سا چھا گیا، اور پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا پھر سے شروع ہو گیا۔ طالبان کا پنجشیر کے جاں بازوں نے بہت بھاری نقصان کر دیا اور اس کے بہت سارے لڑاکے مار ڈالے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب، طالبان کی طرف سے حکومت کی تشکیل کے اعلان میں تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، کل اعلان ہونا تھا، آج کی پھر بات ہوئی کہ 24 گھنٹوں میں اعلان ہو جائے گا، اور پھر آج بھی اس میں اعلان نہیں ہوا۔ جی سر۔ کل رات کو تمام رات، یعنی شام سے لے کے صبح تک یہ خبریں آتی رہیں کہ پنجشیر جو ہے وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہے، طالبان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر کابل کے اندر اور مختلف جگہوں پہ فائرنگ بھی ہوئی، ہوائی فائرنگ، اس کے نتیجے میں 70 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آئیں۔ پھر اس کے بعد طالبان کے رہنماؤں کی طرف سے یہ میسیج آیا کہ ہوائی فائرنگ بند کی جائے، ہوائی فائرنگ کی جشن وغیرہ میں اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ جانوں سے چلے گئے، اور وہاں سے پھر یہ ہوا کہ رات گئے جو امراللہ صالح جو ہیں ان کا ایک میسیج آیا ریکارڈنگ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ پنجشیر میں موجود ہوں اور میں بھی یہاں پہ ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہی دوسرا میسیج پھر احمد مسعود صاحب۔ اچھا، احمد شاہ مسعود اور احمد مسعود تقریباً ویسے ہی نام ہے، لیکن یہ کہ ان کو جونیئر بھی کہتے ہیں، احمد شاہ جونیئر کہتے ہیں آپ، ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور آج پھر ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ آج پنجشیر ویلی کو جو ہے وہ اسالٹ ہوگا۔ جاوید صاحب، یہ آپ کے لیے شمالی اتحاد کی تو کل بات ہوئی، پسپائی ہو گئی ہے، بھاگ گئے ہیں، اور بھٹ صاحب آپ کو بھی میں نے میسیج کیا تھا رات، اور طالبان نے فائرنگ کر دی، آدمی مار دیے، تو کیا کریں گے؟ اب جس طرح پنجشیر کے اندر جو بات ہوئی ہے، اب اس کے اندر اب جیسے ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، ساروں نے بھائی پنجشیر ٹیکن اوور اینڈ گون اوور، وہ نہیں ہوا، اینڈ جاوید ول ٹیل یو مور آن دیٹ۔ بٹ اس کے اندر ہم نے یہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا ڈو وی نیڈ ٹو بی ہیپی کہ اگر پنجشیر گر گیا یا نہیں گر گیا؟ وی نیڈ ٹو بی ہیپی آن اونلی ون گراؤنڈ کہ اوور آل پیس از سین ٹو بی سین۔ ایشو یہ ہے جاوید، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں ایشو بتائیں، میرا بھی ایک ایشو ہے۔ میرا ایشو یہ ہے جاوید کہ جو وعدہ کیا گیا ہے دوحہ مذاکرات کے بعد کہ ہم بین الاقوامی جو روایات ہیں ان کا احترام کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے جو پنجشیر کی واقعہ تھا، اب کل 17 آدمی تو ہلاک ہو گئے نا جو ایریل فائرنگ کی خود خوشی میں، اور 100 کے قریب زخمی ہیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دیر از نو گورننس،
there is no command. It's too early to ask these questions. I'm not asking you any question. I'm just putting you a reality, ground reality. And Javed will tell you more on that. But उसके अंदर हमने ये एक चीज़ देखनी है कि क्या do we need to be happy कि अगर पंचर गया गिर गया या नहीं गिर गया? We need to be happy on only one ground कि overall peace is seen to be seen in इशू ये है जावेद इससे पहले कि आप हमें इशू बताएं, मेरा भी एक इशू है। मेरा इशू ये जावेद कि जो वादा किया गया है दोहा मुज़ाकरात के बाद कि हम बैनुल-अक़वामी जो रवायात हैं उनका एहतराम करेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जो वो कुछ टाइम लेंगे, हमसे मुराद दुनिया, बिकॉज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया हमें इस्तेमाल करना चाहती है कि हम तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से कोई रोल अदा करें। इससे पहले भी दुनिया ने आपकी तरफ देखा जब आपको रूस को निकालना था वहां से, ऐसा ना हो खान साहब अगर आप दुनिया में रहना है ना तो आपको ये रोल किसी न किसी शक्ल में अदा करना ही है। हमें इस खित्ते के अंदर और दुनिया की आप बात कर रहे हैं, हमें जो मेन इशू है कि अफ़गानिस्तान डजंट गो इनटू कंप्लीट बैंकरप्सी, क्योंकि इस वक्त ये जो डिले कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं बन रही है, इनको रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा, और नॉन रिकग्नाइज गवर्नमेंट्स को ना आपको फॉरेन फंडिंग मिलेगी ना आपको एड मिलेगी। इसलिए so ये बड़ी नहीं जी, दिस इज बैड फॉर द एरिया। मैं भी इसमें कुछ चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। मेरे जो ख्यालात हैं सारे मामले पे, आपको मुबारक हो कि आपको ये रोल दे दिया गया, यहाँ आपने ये रोल खुद ब खुद ही ले लिया है। अब मेरा तो सबसे बड़ा खर्चा ये है कि तो मेरा ये है कि मेरे बॉर्डर्स को दुनिया तस्लीम करे, मेरे बॉर्डर को वैसे क्रॉस किया जाए जैसे दुनिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करने का तरीक़ाकार है। हाँ वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जिस किसी को इधर आना है उसको उसी तरीके से आना होगा जिस तरह दुनिया में एक बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम उनकी अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से उनको ट्रेड की जो इजाज़त है देने के पाबंद हैं, हमें देनी चाहिए। अगर उनको टेक्निकल किसी जगह पे मशवरा चाहिए हमें देना चाहिए, लेकिन दुनिया को बता के ये जो अंडर हैंड को खेल की तो चंद दिनों के बाद दुनिया को क्यों बताएं? मैं दुनिया को बता के करना पड़ेगा, इतना सारे दुनिया को बता के करना पड़ेगा। अगर आप दुनिया को बता के नहीं करेंगे तो फिर जो शकूक पैदा होंगे, जो शुबात पैदा होंगे, और जो फिर रूस का रवैया होगा, फिर जो चाइना का रवैया होगा, तो फिर ईरान का रवैया होगा, उसको अगर कोई बिजनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बायलैटरल टाइज में ट्रेड के हवाले से, तो दुनिया को क्या तकलीफ है? मैंने बायलैटरल ट्रेड की तो बात के हवाले से किया नहीं, आपने ट्रेड की बात की है। चीज भी अगर आप करेंगे, मैं मेरी भी सुन रहे हैं, इफ्तिखार बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इधर मुझे ये बताइए कि अगर काबुल में गवर्नमेंट हो जाती है तो फिर अंडर हैंड कहाँ हो गया? दैट विल बी you go to the depth of his question. ये कह रहे हैं everything must be transparent, agreed.